السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. میں اس وقت ہنوچل میں موجود ہوں اور عموماً آپ گلگت جاتے ہوئے یا اسلام آباد جاتے ہوئے ہنوچل کے مقام پر رکتے نہیں ہیں. لیکن یہ علاقہ خوبصورت ہے, منفرد ہے. اس کی آب و ہوا اسکردو کے مقابلے میں یا گلگت کے مقابلے میں قدر مختلف ہے. اس وقت یہاں پر سردی کی شدت کی اگر میں بات کروں تو سردی میں وہ شدت نہیں ہے جو اسکردو میں ہے یا پھر گلگت میں ہے. تو یہ ہنوچل کا علاقہ ہے اور یہاں پر ہم اتفاق سے رکے تھے. یہ بڑا منفرد علاقہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف راکس آپ کو مختلف شیپ سے ملتی ہیں. اور اگر میں زوم ان کروں تو یہ وہ راکس ہیں جو صدیوں سے شیر دریائے سندھ کو دیکھ رہی ہیں اور ان کی تیز موجوں کو سہ رہی ہیں. اور ایک طرف یہ مستقل مزاجی کی علامت ہیں تو دوسری طرف ان راکس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ فنا سب نے ہونا ہے, چاہے وہ پتھر ہو انسان ہو. کتنی بھی مضبوط شے کیوں نہ ہو, فطرت کے آگے قدرت کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی. اور ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بہت اٹریکٹیو ہے. صدیوں پرانی یہ راکس ہے اور اس کو راک کارونگ بھی کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ترستے ہیں اس طرح کے مناظر کو دیکھنے کے لیے. اور ہاں, یہ اسکردو میں کئی مقامات پر لائک اگر ہم بات کریں بشو کی یا پھر جو اولڈ برج ہے اس سائڈ پہ, تو اس طرح کی راکس آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہیں. لیکن یہ بھی بڑی یونیک راکس ہیں. جب کبھی موقع ملے آپ کو, خاص طور پر سردیوں میں, چونکہ گرمیوں میں تو پانی کافی اوپر تک آ جاتا ہے تو یہ راکس جو ہے نا وہ کافی حد تک چھپ جاتی ہیں. لیکن سردیوں میں آپ کو یہ منظر جو ہے وہ حیرت میں بھی ڈال دیتا ہے, خوشگوار حیرت میں بھی ڈال دیتا ہے. اور آپ ان کو دیکھ کر انجوائے بھی کریں گے. دیکھیں بڑی سخت چٹانیں اور پانی کا ایک قطرہ جو صدیوں تک سفر کرتا ہے یہاں سے یقیناً ہو کر بہتا ہے اور ان راکس کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ شیر دریائے سندھ جو بلتستان کے مختلف کونوں سے ہوتے ہوئے وطن عزیز کو سیراب کرتا ہے. شیر دریائے سندھ اسی مقام سے بہتا ہے. آغاز یقیناً بلتستان سے ہوتا ہے اور گلگت بلتستان کے طول عرض سے ہوتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کو سیراب کرتا ہے, اپنی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے. اور یہ راکس جو ہیں شیر دریائے سندھ کی مستقل مزاجی کا واضح ثبوت ہے. اور اس وقت خزاں کا موسم ہے, غروب آفتاب کا وقت ہے. خاص طور پر جو سامنے یہ ایک پہاڑی ہے براؤن کلر کی, یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے یہاں سے جب کبھی شام کا وقت ہو اور اللہ صبح جب سورج کی پہلی کرنیں پڑتی ہیں. تو آپ بھی جب کبھی آئے تو اس مقام پر لازمی رکے, ہنوچل کے اس مقام پر, کیونکہ بہت کم لوگ اس میں نوٹس کرتے ہیں. آج یہ ولاگ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس کو نوٹس میں رکھیں. اگر آپ فوٹوگرافر ہیں, ویڈیوگرافر ہیں, ولاگر ہیں تو لازماً یہاں پر رک کر ایک ادب تصویر لازمی بنائیے گا.